بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز بیاں گرچہ کہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کا بے حد احسان ہے، بے انتہا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفاتیں سیکھی اور پر عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ان صفاتوں میں سے چند صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے انتخاب فرمایا ہے، جن کو اگر ہم نے سیکھ لیا اور اس پر عمل کیا تو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، جو 6 صفات پر مشتمل ہے، جن میں سب سے پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایمان پر۔ ایمان مطلب کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ توحید سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کلمہ توحید سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ کلمے کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پیڑ کا ایک پتا بھی بغیر اللہ کے حکم سے نہیں ہل سکتا۔ دنیا میں نفع و نقصان کا دینا، عزت و ذلت کا دینا، موت و حیات کا دینا، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ میری بہنوں، دنیا میں کچھ بھی ہمیں نفع و نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ جیسے کہ پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نہیں ڈبو سکا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح چھری میں کاٹنے کی صفت ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری خروچ بھی نہیں پہنچا سکی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، اسی طرح آگ میں جلانے کی صفت ہے، لیکن آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اس کے برعکس آگ اپنی صفت کے برعکس کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کو حکم یہی تھا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ہمارے خلیل کو تکلیف پہنچے، تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اپنے صفت کے خلاف کام کر رہی تھی کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا۔ تو الغرض ہر چیز، ہر نفع و نقصان صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ یقین ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اور یہی یقین کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر کئی سال محنت کری، اور جب یہ یقین پختہ ہو گیا، ان کے دل میں اتر گیا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو آئیے ہم کلمے کے یقین کو پختہ کرتے ہیں، اس کے کچھ احکامات ہیں، ان کے کچھ عقائد ہیں، ان کے کچھ مذاکرات ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے معنی کی ادائیگی صحیح طرح سے ہو۔ ہم دن رات لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں علم ہی نہیں کہ کتنے بڑی کلمہ ہے اور ان کی کیا وجوہات ہیں، ان سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کچھ اللہ نے کہا ہے ہم وہ کام کریں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ کام کریں، جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، ہم اس سے بچ جائیں، یعنی اپنی من چاہی زندگی ہم چھوڑ دیں اور رب چاہی زندگی پہ آ جائیں۔ اس کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ 100% کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہے، غیروں کے طریقوں پر چلنے میں نہیں ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے میں ہمارے لیے ناکامی، رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، آج ہم غور کریں، کیا ہماری زندگی میں سنت ہے؟ ہم نے اپنی زندگی سے، اپنے لباس سے، اپنے کھانے پینے سے، ہر ایک چیز سے سنت کو چھوڑ دیا۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے سنت پر عمل کریں گے، کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ غیروں کے طریقے پر چلنے میں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ ہاں، بظاہر غیروں کے طریقے پر چلنے میں کچھ ترقیاں، کچھ کامیابیاں دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔
اور हमारे लिए दुनिया में चंद मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिरत में हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरी बहनों, दुनिया की चंद तकलीफ हम बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दुनिया तो चंद रोज की दुनिया है, ये चंद रोज की जिंदगी है, ये मताउल गुरूर है, ये दारुल इम्तिहान है। आखिरत की जिंदगी तो लामहदूद है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो हम ये यकीन अपने अंदर पैदा करें कि इंशाअल्लाह जो कुछ भी होता है ये अल्लाह के हुक्म से होता है। आज थोड़ी सी परेशानी हमारे अंदर आ जाए, थोड़ा सा अल्लाह हमें झटका दे दे, हम पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं कि किसी की बद्दुआ लग गई, किसी की नजर लग गई, ये क्या हो गया। तो इन सब चीजों से हम अपने आप को बचाएं। हमारा यकीन ये है कि जो कुछ होता है हमारे बेहतर के लिए होता है और हर एक चीज अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, इसमें किसी की मर्जी नहीं शामिल है। तो एक सबसे पहला यकीन कि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। दूसरा कि हमारा तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हो, यही हमारी असल कामयाबी है। अगर हमने इन चीजों पर मेहनत कर ली तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। मेरी बहन, अभी जो भी बातें बताई गई हैं, अल्लाह करे हम इस पर अमल करने की तौफीक दे दे, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।